السلام علیکم ویورس، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو بیک مائی اندر ولاگ۔ تو ویورس، جب میں ویڈیو بنانے لگتی ہوں نا تو ویڈیو کو میرے ساتھ نا کتے کا ویر ہے، کتے کا ویر ہے۔ اب میں کیا کہوں، جب میں ویڈیو بنانے لگتی ہوں نا، سوری میں نے گالی کا یوز کیا، لیکن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مذاق کیا ہے، تھوڑی ہنسی مستی کی ہے، کیونکہ جب ویڈیو بنانے لگتی ہوں کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے سعادت حسن منٹو کے افسانوں کا فنی اور فکری جائزہ۔ ہم لوگ سعادت حسن منٹو کے 3 افسانے پڑھیں گے، اس کے 5 ہیں ہم لوگ، لیکن 3 افسانے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سعادت حسن منٹو کا ہم لوگ پہلے افسانہ پڑھیں گے نعرہ، پھر ایک ہم لوگوں نے نعرہ پڑھنا ہے، ایک ہم لوگوں نے پڑھنا ہے ممد بائی، محمد نہیں کہنا ہے یہاں پہ، کہنا ہے ممد بائی۔ تو آج ہم لوگ پہلے تعارف پڑھتے ہیں سعادت حسن منٹو کا۔ سعادت حسن منٹو کے والد صاحب کا نام مولوی غلام حسن تھا، جو فروری 1933 کو 70 برس کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ والدہ کا نام بی بی جان تھا، جو جون 1940 میں ممبئی میں وفات پا گئی۔ منٹو 11 مئی 1912 کو سمریال، ضلع لدھیانہ، مشرقی پنجاب، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ منٹو کشمیری پنڈتوں کی گود ذات ہیں۔ آپ نے میٹرک مسلم ہائی اسکول شریف پورہ امرتسر سے کیا۔ ایف اے کرنے کے لیے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، لیکن پہلے ہی سال میں ٹی بی کا مریض ہونے کی وجہ سے ان کا نام خارج کر دیا گیا۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ منٹو کو یونیورسٹی سے نکال باہر کیا۔ منٹو جب طالب علم تھے تو انگریزی ناول پڑھا کرتے تھے۔ اس مطالعے کی وجہ سے ان کی انگریزی زبان بہت بہتر ہو گئی۔ مساوات امرتسر کے لیے منٹو نے تراجم بھی کیے۔ ممبئی گئے تو ہفتہ وار اور رسالے مصور کی ادارات کی ذمہ داریاں قبول کی۔ یہ زمانہ 1936 سے 1940 تک ہے۔ پھر آل انڈیا ریڈیو میں ڈرامہ نگاری کی حیثیت سے منسلک ہو گئے۔ فلمستان، ممبئی ٹاکیز، امپیریل اور فلم کمپنی سے بطور کہانی نویس اور مکالمہ نویسی وابستہ رہے۔ جگر مراد آبادی نے کہا ہے، سب کو مارا جگر کے شیروں نے اور جگر کو شراب نے مارا۔ یہ معاملہ منٹو کے ساتھ بھی ہوا۔ منٹو کے افسانوں نے ہر خاص عوام کو متاثر کیا۔ تو اس نے اپنے افسانوں میں معاشرے میں ہونے والی برائیوں کو بے باکی سے بیان کیا۔ منٹو بے باکی اور سچائی میں لوگوں کی فحش نگاری دکھائی دی، اسے عدالتوں میں گھسیٹا گیا، اس کے خلاف مقدمات نے اس کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ منٹو شراب کا سہارا لیتا رہا، آخر کب تک؟ بالآخر اردو افسانے کا یہ درخشاں ستارہ 18 جنوری 1955 میں غروب ہو گیا۔ تو آج ہم لوگ پڑھیں گے ممد بائی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ممد بائی پڑھنا۔ ممد بائی اپنے علاقے کا ایک مشہور دادا تھا، لیکن لوگوں کا ہمدرد اور خیر خواہ بھی تھا۔ بے بس اور مجبوروں کے لیے مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ وہ ایک علاقے کا سردار دکھایا گیا۔ اگر کوئی صاحب یعنی کہ بیمار ہو جاتا تو وہ اس کی دوا دارو کرنے پر کمر باندھ دیتا۔ اس کے علاقے کی بری عورتیں بھی اس کا روب برداشت کرتی تھی۔ اس کے باوجود وہ کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ وہ سب کا ممد بائی تھا۔ وہ گتکا کھیلنے کا ماہر تھا۔ آخر میں وہ طوائفوں کی بیٹی کی خاطر ایک شخص کو قتل کر کے صوبے سے نکل جانے کی سزا پاتا ہے۔ منٹو کے افسانوں میں معاشرے کے تضادات کھل کر سامنے آتے ہیں۔ طنز کے ہتھیار کے ذریعے منٹو ہمیں معاشرے کا اصل روپ دکھاتے ہیں۔ کردار کوئی دادا بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دلال بھی۔ منٹو گرے پڑے افسانوں میں بڑی بڑی کارآمد باتیں تلاش کرتے ہیں۔ اس افسانے کا مرکزی شخص ہے، لیکن اس کی بات نہیں۔ سچائی کا یہ عالم ہے کہ دوسروں کی تکلیف پر بے چین ہو جاتا ہے۔ ممد بائی خیرخواہ اور ہمدردی کی علامت بن جاتا ہے اور کاری کے کردار کو سراہنے لگتا ہے۔ منٹو اس افسانے کے ذریعے یہ پیغام دیتا ہے کہ جو لوگ غریبوں، کمزور، بیماروں، نادروں کے لیے اپنے دل میں گوشت نرم ہوتے ہیں وہ گنڈے اور دادا کہلاتے ہیں۔ جو غریبوں اور نادروں کو لوٹتے ہیں وہ عزت دار شریف کہلاتے ہیں۔ اس افسانے میں ڈرامی عناصر بھی ملتے ہیں۔ اس افسانے کی زبان فضا ممبئی کے خاص ماحول کی ترجمانی اور عکاسی کرتی ہے۔ مکالمے سادہ اور صاف ہیں، پلاٹ چست ہے۔
सहाय हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों ने 3 अफ़साने पढ़ने हैं। ममद भाई आप हम लोगों ने आज पढ़ लिया और कल हम लोग पढ़ेंगे नारा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे नया कानून। हम लोगों ने ममद भाई के यह 3 अफ़साने करने हैं, इसके अलावा हम लोगों ने कोई नहीं करना। तो व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे प्लीज़ मेरे चैनल को मोनेटाइज़ करें, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़। तो व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें प्लीज़, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो व्यूअर्स मैं आप लोगों के साथ कल स्टडी के बारे में एक और वीडियो बना सकूँगी। इसके अलावा मैं जो एक्टिविटी होंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 9 तारीख की मेरी फ़्लाइट है, तो मैंने 9 तारीख को उम्रे पे जाना है, तो फिर मैं वहाँ पे जाके वहाँ की वीडियो अपलोड करूँगी और आप लोगों के साथ वो वाली व्लॉग शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर दें, मेरे चैनल को मोनेटाइज़ करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।